بنت پیمبر حسنین کی مادر ہے، بنت پیمبر حسنین کی مادر ہے، بنت پیمبر حسنین کی مادر ہے، بنت پیمبر ہے، بنت پیمبر ہے، بانو محشر ہے، بنت پیمبر حسنین کی مادر ہے، بنت پیمبر حسنین کی مادر۔ مارا گیا محسن تیرا پہلو تشکستہ، پہلو تشکستہ، بس یوں خدا کے دین سے توڑا گیا رشتہ، توڑا گیا رشتہ، تو صبر کا پیکر حسنین کی ماں سے، بنت پیمبر حسنین کی مادر ہے، بنت پیمبر ہے، بنت پیمبر ہے، بانو محشر ہے، بنت پیمبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ، ونوامی فضلہ وامتنانہ، حمدا یکون لحقہ قضا ولشکرہ ادا، وإلی ثوابہ مقربا وَلِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِبًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَىٰ أَمِينِهِ وَحَبِيبِهِ وَخِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی، والرسول المصطفى ابی القاسم محمد، وآلہ الأطیبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لا سیم ابن الزہراء بقیت اللہ وآیتہ الکبریٰ، واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قالت سیدۃ نساء العالمین، ان السعید کل السعید حق السعید، من احب علیا فی حیاتہ وبعد وفاتہ، وان الشقی کل الشقی حق الشقی، من ابغض علیا فی حیاتہ وبعد مماتہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔
بزرگان محترم اور برادران عزیز، بعض لوگوں کی شفا اور صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے، خصوصاً جناب صادق حسن صاحب کہ جن کا ابھی کچھ دن پہلے آپریشن ہوا ہے اور وہ اس علالت کے باوجود اس بارگاہ کی خدمت کر رہے ہیں، لہذا ان کی شفا اور صحت کے لیے اور تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے جو اس میں مریض ہیں سب کی شفا اور صحت کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ حدیث اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، لیکن ہر انسان اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا اس میں لینے کی طاقت پائی جاتی ہے، اور ان سے اخذ کرنے کی اور لینے کی طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جتنی ہماری معرفت ان کے سلسلے میں بڑھتی جائے گی اتنا ہم ان سے کسب فیض کرتے جائیں گے۔ مولا کائنات کی زندگی خود وجود مقدس پیغمبر اکرم علیہ آلاف التحیت والکرم آپ کے سامنے ہے کہ سارے کے سارے موجود ہیں، کوئی 8 درجے پر ہے، کوئی 9 درجے پر ہے، کوئی 10 درجے پر ہے۔ یہ فرق کیسے ہے؟ اسی معرفت کے اعتبار سے ہے۔ ممکن ہے کوئی اس بارگاہ میں وارد ہو بہت کچھ لے کر کے واپس جائے، اور ممکن ہے کوئی اس بارگاہ میں آئے صرف دنیا کی کچھ باتیں طلب کر رہا ہو، بہت چھوٹی سی نظر لے کر کے وارد ہو، کوئی مختصر سی بات کر رہا ہو، کیونکہ جس میں جتنی معرفت ہوگی اس کو اس طریقے سے عطا کیا جاتا ہے۔ جناب آیت اللہ العظمی مرشی علی اللہ مقامہ کے والد محترم جناب آیت اللہ محمود مرشی نے 40 شب کا کوئی عمل انجام دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ کسی معصوم کو خواب میں دیکھیں، اور یہ واقعہ خود جناب آیت اللہ مرشی علی اللہ مقامہ سے نقل ہوا ہے کہ ان کے والد نے یہ عمل انجام دیا۔ 40ویں شب میں جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا یا امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام یا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کو دیکھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کام کے لیے یہ عمل انجام دے رہے تھے اس کا جواب ہے کہ علیک بکریمت اہل البیت، کہ تمہارے اوپر کریمہ اہل بیت کی زیارت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ پتہ تو چلے کہ وہ قبر کہاں ہے جس کی ہم زیارت کریں۔ انہوں نے یہ عمل کیا تھا تاکہ کسی معصوم کو خواب میں دیکھیں اور ان سے یہ معلوم کریں کہ قبر جناب سیدہ کہاں ہے، کیونکہ سوائے امام کے کوئی نہیں جانتا کہ جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے، کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک احتجاج ہے دنیا کے سامنے کہ آخر وہ قبر مخفی کیوں ہے۔ دنیا انسانیت پر یہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ وہ قبر مخفی کیوں ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے، اگر موقع ہوا تو گفتگو کروں گا۔ تو کہا کہ ہم مصلحت پروردگار کی وجہ سے اس قبر کو تم سے بیان تو نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ تم معصومہ قم کی زیارت کے لیے جاؤ۔ توجہ کیجئے گا جو لفظ اس کے بعد عرض ہے کہ تم معصومہ قم کی زیارت کے لیے جاؤ۔ وہ تمام فضیلتیں، وہ تمام تر ثواب جو جناب سیدہ کی قبر کی زیارت میں مضمر تھا،
وہ سب پروردگار عالم نے معصومہ قم کو عطا فرما دیا ہے۔ آپ نے پہچانا یہ اس معمولی مسئلہ ہے یہ کہ خاتون اس منزل پر پہنچ جائے کہ جس کا نام فاطمہ ہو تو وہ اپنے کردار کو اس منزل پر لے جائے کہ پروردگار اسے وہ ثواب دے دے اس کی زیارت میں کہ جو جناب سیدہ کی قبر کی زیارت میں ہو سکتا تھا۔ آپ نے دیکھا یہ لطف پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار ہے۔ اگر دشمنوں کی وجہ سے قبر سیدہ کو مخفی رکھا گیا، میں لفظ کہہ رہا ہوں، اگر دشمنوں کی وجہ سے قبر جناب سیدہ کو مخفی رکھا گیا تو پروردگار نے چاہنے والوں کو ثواب سے محروم نہیں ہونے دیا۔ مالک نے چاہنے والوں کو ثواب سے محروم نہیں ہونے دیا۔ جو خدا وہاں جانے پر وہ ثواب دے سکتا تھا وہ خدا یہاں آنے پر بھی وہ ثواب دے سکتا ہے۔ جب اس قبر کے قریب انسان جائے تو یہ توجہات لے کر کے جائے کہ جیسے قبر جناب سیدہ پر آ رہے ہوں۔ اب سوچئے جب اس نیت کے ساتھ، اس معرفت کے ساتھ انسان حرم کے اندر وارد ہوتا ہے تو وارد ہونے سے پہلے انداز کچھ اور ہوتا ہے، قبر پر جا کے انداز کچھ اور ہوتا ہے، واپس آ کے انسان میں تحول پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور باتیں اور بھی ہیں جناب معصومہ کے سلسلے سے، لیکن بہرحال اب اس وقت اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا، انشاءاللہ پھر کل کچھ آپ کے سامنے اگر موقع ہوا تو عرض کروں گا۔ یہ حدیث اور اس اعلان کے ساتھ کہ آج اس مجلس سے پہلے فارسی زبان میں یہاں پر ایک مجلس تھی، کسی کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ پروگرام تھا، اس کی وجہ سے کچھ دیر یہ پروگرام لیٹ ہو گیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ جو 15 منٹ تاخیر سے بیٹھا ہوں اس کو اپنی تقریر میں حساب کر لوں تاکہ آپ اسی وقت فارغ ہوں کہ جو کل کا وقت تھا تقریباً۔ لیکن بہرحال جی اگر ممکن ہو تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں، ویسے دکھ تو نہیں رہی جگہ، لیکن اگر ممکن ہو تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ غرض کے جیسا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب وہ انسان ہے اور مکمل اور حقیقی کامیاب وہ انسان ہے کہ جو مولا کائنات سے محبت کرتا ہو۔ علی کی زمانے حیات ظاہری میں اور مولا کائنات کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی انسان مولا سے محبت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور یہ کامیابی وہ نہیں ہے جو صرف دنیا کے لیے ہو، بلکہ یہ کامیابی وہ ہے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ممکن ہے کہ دیکھنے والے اسے کامیاب نہ سمجھیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ جو کام انجام دے رہا ہے یہ کس کی محبت میں انجام دے رہا ہے، یہ زندگی جو گزر رہی ہے یہ کس کی محبت میں گزر رہی ہے۔ اور شقی بدبخت ناکام وہ انسان ہے کہ جو مولا کائنات سے بغض، عناد اور ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ آپ نے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کامیابی اور ناکامی کا معیار محبت علی بن ابی طالب کو قرار دیا ہے، چونکہ یہ محبت وہ ہے جس میں تمام تر معرفت پوشیدہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا آج اور کل کی تقریر میں کہ یہ محبت ہی ہے کہ جس پر مکمل دین کا دار و مدار ہے، مکمل دین کا دار و مدار محبت پر ہے۔ اور اب یہ خود ایک ایسا موضوع ہے جس میں ایک دو مجلس میں بات مکمل نہیں ہوتی، بہت کچھ اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن میں صرف اشارتاً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ دین کچھ اور بھی ہے؟
یا لیس الدین الا الحب، محبت کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے، یعنی دین کی بنیادوں کو محبت پر استوار کیا گیا ہے۔ اس کائنات میں جو بھی ہے وہ سارا کا سارا خلاصہ محبت پر آ کر کے تمام ہوتا ہے۔ ابتدائے کائنات بھی محبت پر ہے، انتہائے کائنات بھی محبت پر ہے۔ اور یہ میں وارد نہیں ہونا چاہتا ورنہ بات طولانی ہوگی، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی یعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اب کب سے تھا، اس تھا کی کوئی تھا نہیں پا سکتا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، میں نے محبوب سمجھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق لکی یعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ آپ نے پہچانا کہ پیدا کیا ہے کیوں؟ محبت میں، توجہ کیجئے گا، پیدا کیا ہے کیوں؟ اپنی محبت میں۔ محبت کس چیز کی؟ پہچاننے کی، معرفت کی۔ لیکن اصل چیز جو خلقت میں تم ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر آغاز کائنات ہے، اور اسی محبت پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسی محبت پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ دین کی بنیادوں میں محبت ہے، اسلام کے خمیر میں محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو نظام زندگی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر محبت نہ ہو تو اس کائنات کا نظام فنا ہو کر کے رہ جائے۔ یہ سارا کا سارا نظام جو استوار ہے تکوینی اعتبار سے، یہ محبت پر استوار نظر آتا ہے۔ انسانی زندگی ہو تب بھی محبت پائی جاتی ہے، حیوانی زندگی ہو تب بھی محبت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ درندوں کی زندگی میں بھی محبت پائی جاتی ہے۔ یہ کون تھا جس نے ماں کے دل میں وہ کشش پیدا کر دی کہ بچے کے نام پر دشمن سے لڑنے کے لیے آمادہ ہے؟ یہ راتوں کی نیند کیا چیز حرام کر رہی ہے؟ یہ اپنا سکون کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی محبت کی بنیاد پر یہ سب ہو رہا ہے، اسی محبت کی بنیاد پر یہ سب ہو رہا ہے۔ غرض کہ میں کلی محبت پر اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ محبت میں اتنے قرینے پائے جاتے ہیں کہ انسان ایک ایک لفظ پر گفتگو کرے تو اسے لطف آتا ہے۔ اور اب یہاں پر جو عنوان ہے محبت علی ابن ابی طالب، کہ علی کی محبت ہے کہ جو معیار بن رہی ہے کامیابی اور ناکامی کا۔ محبت کی نہیں جاتی، توجہ کیجئے، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ جو علی سے محبت کرے، میں ایک لفظ بیچ میں لانا چاہتا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا، اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ کامیاب ہے جو علی سے محبت کرے۔ یا پیغمبر نے جو اجر مانگا ہے آپ سب کے سامنے ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت کرو۔ یا رسول اللہ، یہ محبت کیسے کی جائے گی؟ چونکہ محبت کا کمال ہی یہ ہے کہ جہاں پر کرنے کی دخالت نہیں ہے بلکہ محبت لازم کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یعنی محبت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی سے محبت نہ ہو تو آپ کروا نہیں سکتے، اور اگر کسی سے محبت ہو تو آپ روک نہیں سکتے۔ اور اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مچھلی کو جب پانی میں ہو تو کیا دلیل دی جائے کہ پانی کیسا ہوتا ہے؟ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ 1400 برس ہو گئے، جس کی محبت ہے کوئی نکال نہیں سکا، اور جس کی محبت نہیں ہے کوئی کرا نہیں سکا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ محبت کا انداز ہی یہ ہے
کہ جہاں محبت کرو یہ تصور نہیں پیدا ہوتا. محبت ہوتی ہے, کی نہیں جاتی. کسی انسان کو دیکھا اس سے محبت پیدا ہوئی, کسی اچھے نقش کو دیکھا اس سے محبت پیدا ہوئی, کسی بلند معارف کو دیکھا اس سے محبت پیدا ہوئی. محبت ہوتی ہے ہمیشہ. تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ جو علی سے محبت کرے, توجہ کیجئے گا, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ محبت جو اچانک ہو وہ اور ہے, اور وہ محبت جو ایک مقدمے کے بعد ہو وہ اور ہے. بعض محبتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو لمحے میں ہوتی ہیں اور لمحے میں چلی جاتی ہیں. کسی انسان کو آتے ہوئے دیکھا, بڑا حسین نظر آیا, محبت پیدا ہوئی, لیکن جب زبان کھلی تو ساری محبت کا جنازہ نکل گیا. 2 لفظیں انہوں نے بولی تھی کہ سارے حسن پر پانی پھر گیا. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ لمحے میں ہوئی تھی, لمحے میں چلی گئی. توجہ کیجئے گا, تو محبت کا انداز ہے. لیکن وہ محبت, میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ محبت جو جذباتی محبت نہ ہو. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, آپ اہل نظر ہیں. وہ محبت جو جذباتی محبت نہ ہو بلکہ عقلی محبت ہو. اسے کوئی لے نہیں سکتا, اسے کوئی کم رنگ نہیں کر سکتا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب ہے, مکمل کامیاب, حقیقی کامیاب, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی بیچ میں ایک مقدمہ ہے جو آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم کیسے محبت کریں جب دل نہیں چاہتا؟ تو کا مسلک تو یہی ہے. پروردگار عالم نے اگر کسی کو مرکز محبت بنایا ہے تو وہ تمام تر چیزیں جو ایک محبوب کے لیے ضروری ہیں اس میں ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا, وہ تمام تر چیزیں جو ایک محبوب کے لیے ضروری ہیں اس میں ہونا چاہیے. سچ بتائیے, محبت کس چیز سے ہوتی ہے؟ محبت کسی نہ کسی کمال سے ہوتی ہے. کسی نہ کسی کمال سے محبت ہوتی ہے, اور جس چیز کو انسان کمال سمجھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. لیکن جو حقیقی کمال ہے وہ کمال الہی سے جدا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مجسم کمال, منبع کمال, مخزن کمال خود ذات باری تعالی ہے. تو جتنے کمال ہیں سب وہیں سے پھوٹے ہیں, اور یہ اہل بیت وہ ہیں جو تمام کمالات الہیہ کو اپنے اندر لیے ہوئے. تم کس چیز سے محبت کرو گے؟ سخاوت سے محبت کرو گے, ان سے بڑا سخی کہیں نہیں. تم کس چیز سے محبت کرو گے؟ شجاعت سے محبت کرو گے, ان سے بڑا شجاع کہیں نہیں. تم کس چیز سے محبت کرو گے؟ علم سے محبت کرو گے, ان سے بڑا عالم کہیں نہیں. جس کمال کو بھی لا کر کے دیکھو گے وہ ان کے اندر تمہیں جلوہ افزا نظر آئے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ تم کمالات کو پہچانتے جاؤ, یعنی معرفت حاصل کرو, محبت خود بخود ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ محبت جس کو طلب کیا جا رہا ہے خدا کی طرف سے, رسول کی طرف سے, جناب سیدہ کی طرف سے, یہ وہ محبت نہیں ہے جو جذباتی اور آنی ہو, ایک آن میں آئی ایک آن میں گئی. نہیں, یہ محبت عقلی ہے, اور عقل کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی. لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو آل محمد سے جذباتی محبت نہ دلائیں, بلکہ آل محمد کی محبت عقلی اعتبار سے بچوں کے دلوں میں پیدا کریں. اور اگر یہ محبت پیدا ہو گئی تو گردن پہ خنجر آ جائے یہ محبت جا نہیں سکتی. بہرحال اب اس سے زیادہ اس پر عرض نہیں ہے, انشاءاللہ کل کچھ عرض کروں گا. جناب سیدہ نے فرمایا کہ معیار کامیابی اور ناکامی کا علی کی محبت ہے. اور کل میں نے ایک لفظ کہا تھا آپ کے سامنے اور اسی پر گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں جلدی جلدی چند لمحوں میں, کہ بی بی نے
کامیابی اور ناکامی کا عنوان کسی دوسری چیز کو کیوں نہیں قرار دیا؟ توجہ کیجیے گا، ایک مسئلہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں. کہہ سکتی تھی بی بی کہ کامیاب وہ انسان ہے جو عبادتیں کرتا ہو، نہیں جو نمازیں پڑھتا ہو، نہیں جو روزہ رکھتا ہو، نہیں جو طواف بیت اللہ کرتا ہو، نہیں جو جہاد میں جان دیتا ہو. نہیں، کسی چیز کو کامیابی کا عنوان نہیں قرار دیا جناب سیدہ نے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا محور بنایا تو محبت علی بن ابی طالب کو. اس کے معنی یہ ہے کوئی راز ہونا چاہیے. اگر کوئی مجھ جیسا خطیب بول رہا تو کوئی خاص بات نہیں جو منہ میں آیا کہہ دیا، لیکن اگر وہ ذات بول رہی ہو جو صدیقہ ہے، وہ ذات بول رہی ہو جو محدثہ ہے، وہ ذات بول رہی ہو جو محدثہ ہے، تب اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا پڑے گا. اور پھر اتنی بڑی بات، ان السعید کل السعید حق السعید من حب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ. اس کے معنی کیا ہیں؟ کیوں معیار بنایا گیا علی بن ابی طالب کی محبت کو؟ میں تمام تر عبادتوں کو، نماز، روزہ، خم، زکوٰۃ و حج و جہاد، سب کو سمیٹ کے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، عبادت. عبادت معیار کیوں نہیں بنتی؟ قرآن مجید نے آواز دی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. بی بی سے بہتر قرآن کون سمجھ سکتا ہے کہ جو خود وارث قرآن ہے، جو خود قرآن ناطق ہے، جس کے لہو سے قرآن جاری ہوتا ہے. لیکن جناب سیدہ نے عبادت کا لفظ نہیں رکھا، بلکہ آواز دی جو علی سے محبت کرے. اس کے معنی کیا ہیں؟ کیوں نہیں کہا عبادت؟ کیوں کہہ رہی ہے محبت؟ کچھ راز ہونا چاہیے اس کے اندر. میرے عزیزو، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. میں فرمائیں جولو. میں کہہ چکا ہوں اب گنجائش نہیں ہے آگے کی. میں لوگ کہہ رہے ہیں بجائے آپ آگے آنے کے سائڈ میں چلے جائیے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو عنوان قرار دیا ہے کامیابی اور ناکامی کا، وہ مولا کائنات کی محبت ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور جس کے دل میں علی کا بغض یا عداوت اور دشمنی ہے وہ ناکام ہے دنیا اور آخرت میں. معیار بنایا ہے مولا کی محبت کو. میں نے عرض کیا کہ عبادت کو معیار کیوں نہیں قرار دیا گیا، بلکہ محبت کو معیار کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ بھی مولا کائنات کی محبت کو حتماً کوئی نہ کوئی راز ہوگا، کیونکہ بولنے والی ذات وہ ہے جس کا لفظ کلام الہی میں ڈھلا ہوا، جس کا لفظ مشیت پروردگار میں ڈھلا ہوا. یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے سب نے لکھا کہ اگر یہ راضی ہو جائے تو خدا بھی راضی ہے، اگر یہ ناراض رہے تو خدا بھی ناراض ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جب داخل ہوتی ہے بزم رسالت میں تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے شاید کل عرض کروں اس جملے کو، لیکن آج صرف اسی لفظ پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ایسی شخصیت نے جو معیار بنایا ہے کامیابی اور ناکامی کا، وہ مولا کی محبت کو قرار دیا، نہ کہ عبادت کو. جبکہ جناب سیدہ کے نظروں میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی آیت موجود ہے، جبکہ جناب سیدہ کی نظر میں وہ سارے عبادت کے قرائن موجود ہیں جو پروردگار کی طرف سے ہیں، ان سب کو سیدہ جانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو معیار بن رہا ہے وہ محبت علی بن ابی طالب ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حتماً کوئی نہ کوئی رشتہ ہے علی کا عبادت سے. اب میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا، حتماً کچھ ایسا ہے چونکہ قرآن کی سری نص ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آدم وہ کامیاب ہے، یا میں نے پیدا ہی نہیں کیا انسان و جنوں کو مگر یہ کہ میری عبادت کرے وہ. لیکن سیدہ نے اس آیت کو چھوڑ کر کے آواز دی وہ کامیاب ہے جو علی سے محبت کرتا ہے. اس کے معنی کچھ رشتہ ہے عبادتوں میں اور علی کے درمیان. اور اب میں بغیر کسی مقدمے کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ وہ ذات ہے جو مجسم عبادت ہے.
نہیں، میں دلیل دوں گا آپ کے سامنے تاکہ بات واضح ہو. یہ وہ ذات ہے، اگر جیسا کہ میں نے کل ایک دوسرے لفظ میں کہا تھا، اگر عبادت الہیہ کو جسم دے دیا جائے تو علی ابن ابی طالب کی صورت بن جائے. اگر عبادت کو مجسم کر دیا جائے تو علی کی صورت بن جائے گی. علی کی ذات اس طریقے سے عبادت میں ضم ہو چکی ہے. نہیں، عبادتیں علی کی ذات میں اس طریقے سے مستحلق ہو چکی ہیں. اس طریقے سے عبادتیں اور علی ابن ابی طالب اس طریقے سے آپس میں ضم ہو چکے ہیں کہ اب ایک طرف سے دیکھو تو عبادت نظر آتی ہے، دوسری جانب سے دیکھو تو علی کی صورت نظر آتی ہے. صرف زاویہ نظر کا فرق ہے، حقیقت ایک ہے. کاش میری بات واضح ہو جائے. جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عبادتیں، ساری کی ساری عبادتیں علی کی ذات میں ضم ہو گئیں. اور میں زیادہ وقت نہیں چاہتا، وقت بہت زیادہ گفتگو اس مقام پر ہے اور دقیق ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح سے پیش کروں کہ جہاں تک میرے آنے والے مہمان حضرات بھی بات کو محسوس کریں. آپ دیکھیے، عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ آپ فوراً کہیں گے نماز، کیونکہ پیغمبر نے آواز دی قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. مجھے دنیا میں کچھ چیزیں پسند ہیں، اس میں سے ایک نماز ہے. آپ کے سامنے موجود ہے. نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو عالم کیا، توجہ کیجئے کہ بات بہت دور تک جائے گی. نماز میں جب کھڑا ہو تو انسان عالم کیا ہوتا ہے؟ کب ہاتھ زانوں پر رکھے ہوں، گردن جھکی ہو، شانے جھکے ہوں، بدن میں تھر تھراہٹ ہو. جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا انداز بڑھتا جاتا ہے. جس وقت جناب سیدہ مصلی عبادت پر آتی تھیں تو روایت کہتی ہے ترتعد فراعصها من خیفت اللہ، بدن کے جوڑ ہلنے لگتے تھے خوف پروردگار سے. یہ خوف وہ نہیں ہے جو کسی خطرے کی بنیاد پر ہو، یہ خوف وہ ہے جو عظمت کی بنیاد پر ہو. یہ عبادت کا میدان ہے. جنگ کا میدان کیسا ہوتا ہے؟ کہ جہاں کاندھے جھکے ہوں، جہاں گردن جھکی ہو. سچ ہے یہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر ایسے جھکیں گے تو پھر جنگ کرنے کا فائدہ کیا؟ خود ہی جا کر گردن دے دو اس کے سامنے اپنی. جنگ کا میدان وہ ہے کہ جہاں انسان بالکل مختلف ہے، نہ نظریں جھکی ہیں، نہ گردن جھکی ہے، نہ سر جھکا ہے، بلکہ تنا ہوا انسان دشمن کے سامنے موجود ہے. وہاں اگر الحمد پڑھتے ہوئے کانپ رہا تھا انسان تو یہاں رجس پڑھتے ہوئے للکار رہا ہے انسان. ہے کہ نہیں ہے؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میدان عبادت، میدان نماز جو عبادت میں معراج کی منزل رکھتی ہے وہ، اور میدان جنگ میں، دونوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے. 180 ڈگری کا فاصلہ. مختلف صورتیں ہیں ظاہری، جہاں میدان مسلح عبادت ہو اور جہاں میدان جنگ ہو، دونوں میں کتنا فاصلہ ہے. لیکن علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے، توجہ کیجئے گا، جس نے اس فاصلے کو نہ فقط یہ کہ کم کیا بلکہ اتنا ختم کر دیا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا. نہیں، ابھی نہیں، میں اپنی بات ابھی کہہ نہیں سکا، مجھے لفظ کہنے دیں. علی کی ضربت چلی، اپنے شکار پر آئی. مجھے پڑھنا نہیں آپ کے سامنے. پیغمبر نے ضربت کی تعریف کی اور آواز دی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادات الثقلین، من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. ایک ضربت علی کی
جو خندق کے میدان میں وارد ہوئی دونوں جہاں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ اب میں یہاں پر وہ عربی کے اعتبار سے قواعد نہیں پیش کرنا چاہتا، میں صرف آسان سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کس چیز کا قیاس کیا ہے ایک دوسرے سے؟ علی کی ضربت کا قیاس دونوں جہاں کی عبادتوں سے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ دونوں جہاں کی عبادتیں کیا ہیں؟ لوگوں نے بیان کیا کہ یہ جن و انس کی عبادت ہے، اور ایک حوالے کے ساتھ کہ معصوم نے فرمایا کہ میری عبادت بھی اس میں شامل ہے۔ قیاس کیا پیغمبر نے ضربت علی کا عبادت سے۔ کیا پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ عربی میں کچھ مشکل ہو جاتی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من ضربات الثقلین، علی کی ایک ضربت جو خندق میں لگی ہے دنیا میں جتنی ضربتیں گزری ہیں اور آئیں گی سب سے بہتر ہے۔ کیا جملے میں کوئی نقص واقع ہو جاتا؟ لیکن یہ نہیں کہا پیغمبر نے، بلکہ آواز دی علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے، عبادت الثقلین۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ضربتوں کو ضربت سے قیاس کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر کسی مقالے اور کسی نوشتے کو قیاس کرنا ہے تو دوسرے مقالے سے قیاس کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ مقالہ فلاں انسان کی کشتی سے بہتر ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر مقالے کا قیاس ہے، مضمون کا قیاس ہے، تو مضمون سے کیا جائے گا۔ فلاں شاعر کا کلام فلاں سائنٹسٹ کے فلاں جملے سے بہتر ہے، اسے کیا ربط ہے آپس میں؟ ایک ہی صنف کا قیاس ایک صنف سے کیا جاتا ہے، لیکن پیغمبر نے ضربتوں سے قیاس نہیں کیا، عبادتوں سے قیاس کیا ہے۔ یہی تو بتانا چاہا ہے وہ اور ضربتیں ہیں جو قوت بازو پر چلتی ہیں، یہ وہ ضربت ہے جو اشارے پروردگار پر چل رہی ہے۔ نعرہ حیدری! اتنا بڑا عابد ہے وہ انسان کہ جو میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہے کہ یہ ضربت سمجھ کے علی نے نہیں چلائی ہے تلوار، یہ عبادت سمجھ کے چلائی ہے۔ اور علی کے ذات سے عبادت کو ہٹانا مشکل ہے، چونکہ ہر عمل علی کا عبادت ہے۔ کوئی ہے پوری کائنات میں جو یہ کہے کہ علی کا فلاں عمل عبادت نہیں ہے؟ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی بغیر قصد قربت کے، قربتاً اللہ کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ علی کا ہر عمل قربتاً اللہ۔ اور صرف میں ایک جملہ یہاں پر عرض کروں آپ کے جذبہ ولا کے لیے، ذرا سوچئے یہ عبادت، یہ ضربت جو پڑی تھی، اس کا ڈیوریشن کتنا تھا، ٹائم کتنا تھا جس میں یہ لگی ہے؟ علی کی ضربت کی سرعت کا عالم یہ تھا کہ کٹنے والا خود نہیں سمجھ پاتا تھا کب کٹ گئے۔ برق کی رفتار سے علی کی ضربت آتی تھی، چشم زدن سے بھی کم، لفظ کہہ رہا ہوں چشم زدن سے کم۔ علی کی زندگی کی قیمت کو پہچانا، نہیں جو لفظ میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو یہاں کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے، کمپیوٹر بھی نہیں، ماسٹر کمپیوٹر کیلکولیٹ کریں کہ جو لفظ کہہ رہا ہوں ایک لمحے میں جو ضربت پڑی ہے ایک چشم زدن، اس کی قیمت یہ ہے کہ دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر۔ اور اللہ نے کلام کی بلاغت، میں لفظ کہوں آپ کے سامنے کلام کی بلاغت، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علی کی ضربہ ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادت کے برابر ہے، کہہ سکتے تھے، یا دونوں جہاں کی عبادت جیسی ہے، نہیں افضل ہے۔ کتنی افضل ہے یہ پتہ نہیں ہے، کتنی بہتر ہے یہ پتہ نہیں ہے، یہ تو پیغمبر جانے یا خدا جانے، چونکہ یہ مثلث ایسا بنایا ہے رسول نے جس میں چوتھا آ ہی نہیں سکتا۔
اب اس ضربت کی قیمت یا خود علی ابن ابی طالب جانتے ہیں، یا پیغمبر جانتے ہیں، یا خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ کون سمجھے کہ یہ کتنی بہتر ہے؟ اب سوچو، جس کی زندگی، ظاہری زندگی عرض کر رہا ہوں، باطنی تو کس ماں نے بچہ پیدا کیا ہے کہ جو اس کی قیمت کو محسوس کر سکے؟ ہم ظاہری زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں، جس کی زندگی کا ایک چشم زدن دونوں جہاں کی عبادتوں سے بہتر ہو، اس کی زندگی کے 63 برس کی قیمت بتاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، ایک صلوات بآواز بلند پر محمد اور آل۔ جس کی زندگی کا ایک چشم زدن اتنا قیمتی ہو، اس کی زندگی کے 63 برس کتنے ہیں کیلکولیٹ کیجئے۔ اور پھر آپ سوچیں، جو میدان جنگ، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میدان جنگ اور میدان عبادت میں کتنا فرق ہوتا ہے، مسلح اور ہے، میدان جنگ اور ہے، جو میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہو، وہ مسلح عبادت پر کیسا ہوگا؟ جب علی کی ایک ضربت کا دونوں جہاں مل کے جواب نہیں دے سکتے، تو علی کے سجدے کا جواب کوئی کیا پیش کرے گا؟ تمام انبیاء کی عبادتیں ایک طرف سوائے پیغمبر کے، اور علی کا ایک سجدہ ایک طرف۔ ایسا عابد ہے یہ انسان کہ جس کی زندگی سے عبادتوں کو نکالنا محال ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے، بس میں یہ لفظ یہاں پر تو نہیں ہے لیکن میں جلدی سے عرض کروں، اسی لیے جتنے فضائل علی ابن ابی طالب کے پڑھے جاتے ہیں، خدا کی قسم شہر قم میں کہہ رہا ہوں، کوئی چیز علی کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، شاید ایک عجیب سی بات کہی ہو میں نے، لیکن جتنے فضائل پڑھے جاتے ہیں، اگر آپ ذرا سا بیٹھ کے سوچے، کوئی شے علی کے لیے فضیلت نہیں بنتی، بلکہ ان چیزوں کے لیے فضیلت بنتی ہے کہ وہ دست علی تک پہنچ گئیں۔ کتنے تم تراز سے پڑھنے والا پڑھتا ہے کہ میرا مولا نے 2 انگلیاں ڈال کے باب خیبر کو اکھاڑ دیا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیے، یہ مولا کی فضیلت ہے؟ یعنی ہم نے اس کے ذریعے سے علی کو پہچانا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ فلاں پہلوان کو آپ جانتے ہیں؟ کہا جی، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے کاغذ پھاڑ دیا۔ آپ کیا کہیں گے کہ یہ آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا کہیں گے کہ یہ آپ فضیلت بتا رہے ہو؟ آپ کے چہرے پر بل پڑ جائے گا، خیریت؟ آپ توہین کر رہے ہیں اس کی۔ کہ کیوں؟ کہ اس کو آپ فضیلت کیوں سمجھ رہے ہیں اس کے لیے؟ کہ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے کاغذ پھاڑا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے، کاغذ پھاڑنے میں اس کی فضیلت کہاں ہے؟ کہ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کاغذ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس کے معنی یہ ہے، اگر کوئی ایسا کام کرے جو مشکل ہو، علی ابن ابی طالب نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تو کون سا کمال ہو گیا؟ وہ علی جس کے اشارے پر کائنات زیر و زبر ہو جائے۔ اس کے لیے خیبر کا در اکھاڑنا کوئی مسئلہ ہے؟ بستر پیغمبر بس ہو گئے، بڑی فضیلت بیان کرتا ہے انسان، بستر پیغمبر بس ہو گئے۔ ارے ذرا سا کبھی کبھی سوچا کرو، جو جان پیغمبر ہے اس کے لیے بستر میں کون سی فضیلت رکھی ہے؟ جو خود جان پیغمبر ہے، نفس پیغمبر ہے، نیکسٹ ٹو پیغمبر ہے، آپ کے لیے بستر ہوگا با فضیلت۔ بستر کے لیے فضیلت ہے کہ علی آ کے سو گئے۔
نے یہ دو باتیں مقام مثال میں عرض کی ہیں، ورنہ آپ سوچتے چلے جائیے، سوچتے رہیے اس کے اوپر کہ کون سی چیز ہے جو فضیلت ہے مولا کائنات کے لیے. اس کائنات میں مجھے کوئی شے نظر نہیں آتی، کوئی شے علی کے لیے فضیلت نہیں ہے. اچھا کیا مولا کائنات نے کہا ہے کسی چیز کو اپنی فضیلت؟ بھائی دشمنوں کے مقابلے میں اعلان کرنا اور ہے کہ تمہارے نسبت سے میرے اندر یہ تمہارے اندر نہیں ہے، لیکن واقعاً علی کی عزت کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے؟ آواز دیتے ہیں کفا بی عزن، آواز دیتے ہیں کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کس چیز پر علی فخر کرے؟ در خیبر اکھاڑنے پر، آیتوں کے نازل ہونے پر، ذوالفقار کے آنے پر. کس چیز پر فضیلت کرے؟ یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں، علی بہت بلند ہے. کس چیز پر علی فخر کرے؟ خود کہا ہے وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے افتخار اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یعنی اس منزل پر ہے علی بن ابی طالب کہ ما بین رب اور عبد کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی، یا ادھر یہ بندہ یا ادھر وہ رب، درمیان میں کچھ نہیں ہے. علی ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد اور آل محمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. بس میرے عزیزو، یہ 2-4 منٹ میں جو میں نے کہا ہے اس کو سمیٹوں آپ کے سامنے جلدی سے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں تمام کامیابیوں کا معیار علی کی محبت. کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ وہ ذات وہ ہے جو اس قابل ہے کہ وہ محور بنے کامیابی اور ناکامی کے لیے. اب کچھ باتیں میں کلرز کروں گا آپ کے سامنے، اسی بات کو 2 لفظیں. اگر لفظ عبادت کو کہا جاتا تو یہ تصور ہو سکتا تھا، ظاہری باطنی ہو ہی نہیں سکتا. ظاہراً یہ تصور ہو سکتا تھا کہ عبادتیں ہوں اور علی نہ ہو. ہے آج آپ دیکھیں کتنی نمازیں ہیں جو پڑھی جا رہی ہیں بغیر علی کی محبت، بغیر علی کی محبت کے. کتنے روزے ہیں جو رکھے جا رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا شیطان کبھی آپ کے لیے رحم دل نہیں ہو سکتا. جب وہ منحوس اپنوں کا نہ ہوا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اچھا خاصا بیچارہ مرحب واپس ہو گیا تھا، پھر لے آیا. مرحب اس کا تھا کہ آپ کا تھا؟ اس کا تھا، لیکن جب تک اس نے علی کے تلوار سے مار نہیں لیا سکون نہیں ملا اسے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ روزے نہ رکھو. کیوں تم گرمی میں کھاتے پیتے پھرو؟ روزے رکھو تھوڑا سا پہلے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ممکن ہے کہ عبادتیں ہوں لیکن مولا کائنات کا تصور وہاں نہ ہو. جبکہ یہ اور بات ہے کہ کہنے والا کہہ گیا کہ نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو بے منکر علی بگو نماز خود قضا کند. اس کی نمازیں جو بغیر حب علی پڑھتا ہے ایسی ہیں جیسے بغیر وضو کے پڑھ لے. یعنی جس طریقے سے باظاہری طہارت نماز کے لیے وضو کی ہے اسی طریقے سے باطنی طہارت نماز کے لیے حب علی کی ہے. منکر علی سے کہو اپنی نمازوں کو پھر سے پڑھے. بے منکر علی بگو نماز خود قضا کند. تو آپ تصور کر سکتے ہیں نماز دوسری چیزوں کا بغیر علی ابن ابی طالب کے. لیکن میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں سرزمین قم سے کہ محبت علی میں
عبادت کے نہ ہونے کا تصور نہیں پیدا ہوتا. ممکن نہیں ہے کہ محبت علی سے عبادت کو الگ کر لیا جائے. میں کچھ دلیل آج دوں گا، کچھ اگر مجھے یاد رہا تو کل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ تصور نہیں ہے، ممکن ہے کوئی انسان عابد ہو محب علی نہ ہو، جیسے کہ آج ہے بہت سے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان محب علی ہو اور عابد نہ ہو. آپ لائیں میرے سامنے کسی ایسے محب علی کو جو یہ کہے کہ میں واقعاً علی کا چاہنے والا ہوں اور اس کے پاس عبادتیں نہ ہوں. سوال نہیں پیدا ہوتا، چونکہ وہ علی ابن ابی طالب کو جس رخ سے دیکھے گا عبادت نظر آئے گی. آپ کس رخ سے علی ابن ابی طالب نے ابھی عرض کیا کہ جب میدان جنگ میں اتنا بڑا عابد ہو، اس کی محبت سے عبادت نکلے تو کیسے نکلے؟ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا اور صرف ایک بات یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. من احب شیئا لہجا بذکرہ، جو جس انسان سے جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے ذکر میں ڈوب جاتا ہے. اگر علی سے محبت ہے تو انسان علی کی یاد میں ڈوب جائے گا، زندگی کو اپنی بھول جائے گا علی کی محبت میں. اب اسے اپنے بیٹے نظر نہیں آئیں گے، علی کے بیٹے نظر آئیں گے. اب اسے اپنی زندگی نظر نہیں آئے گی، مولا کی زندگی نظر آئے گی. اور میں جملہ آپ کے سامنے آج نہ کہہ سکوں گا کیونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہ گئی. میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو علی کو چاہنے والا ہے، اور بس یہ آخری جملہ آج کی تقریر کا، وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، جو علی کا چاہنے والا ہے وہ یہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے. کاش میری بات واضح ہو جائے جو کہنا چاہتا ہوں. جو علی کا چاہنے والا ہے، فرق نہیں پڑتا آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، جو بھی علی کا چاہنے والا ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، سماج کیا چاہتا ہے، بیوی کیا چاہتی ہے، اولاد کیا چاہتی ہے، دوست کیا چاہتے. نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے میرا مولا کیا چاہتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد را. یہ کمال محبت علی ہے، یہ کمال محبت علی ہے. اب میں کیسے کہوں، ان جملوں کی وضاحت کا وقت نہیں ہے. یہ کمال محبت علی ہے کہ انسان سے خود اس کو چھین لیتی ہے. میں بھی ایک دلیل دوں گا آپ کے سامنے، بس آخری منزل. یہ کمال محبت علی ہے کہ انسان سے خود اس کو چھین لیتی ہے، اور اب اس محب کے اندر میں نہیں رہ جاتی، وہ آ جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ میں کیا، اب یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا. ارتد الناس الا ثلاثہ، ارتد الناس الا سبعہ، ارتد الناس الا واحدہ. جس وقت لوگوں نے مولا کے ہاتھ میں رسی باندھی ہے، سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے سوائے 7 کے، سارے کے سارے مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، سارے کے سارے مرتد ہو گئے سوائے 1 کے.
یہاں پر یہ مرتد شرعی نہیں ہے بلکہ مرتد لفظ لغوی ہے، یعنی کیا کریں یہ ہر دل میں پیدا ہو گیا. کچھ تو وہ تھے جو مرتد ہو چکے، لیکن جو چاہنے والے ہیں وہاں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا اب کریں تو کیا کریں. استاد پناہیان فرماتے ہیں صرف ایک ذات تھی جس کے دل میں کوئی شک نہیں پیدا ہوا. وہ کون ہے؟ چونکہ یہ آزاد نہیں تھا، یہ غلام تھا، جس کا نام تھا قمبر. شمشیر کے قبضے پر ہاتھ ہے اور مولا کے چہرے پر نظر ہے. قمبر کے دل میں کوئی تصور نہیں پیدا ہوا، صرف شمشیر کے قبضے پر ہاتھ ہے اور مولا کے چہرے پر نظر ہے. جو علی کہیں. آپ نے پہچانا؟ اسے کہتے ہیں غلامی. اب جو علی کا غلام ہے، آفس میں بیٹھا ہو، قلم کی نوک چلنے والی ہے کسی غلط کام پر، علی کے چہرے پر نظر پڑی، قلم اٹھ گیا. سامنے سے نامحرم گزری ہے یا سامنے سے نامحرم گزرا ہے، دونوں کے لیے وہی مسئلہ ہے. نظر اٹھنا چاہتی ہے، اس کے چہرے پر پڑنے سے پہلے نظر علی کے چہرے پر پڑی اور فوراً نظر جھک گئی. خبردار، زبان پر غیبت، جھوٹ، تہمت، بہتان، چغلی آنا چاہتی ہے، اس سے پہلے نظر گئی مولا کے چہرے پر، فوراً انسان رک گیا. اب بتاؤ اس کے علاوہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی محبت. میں آپ کے سامنے کچھ کلرز کروں گا اسی سلسلے میں، اور تاکہ اور واضح، میں خود اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، شاید انہی باتوں سے میں نصیحت حاصل کر سکوں کہ تلوار کے قبضے پر ہاتھ ہے اور علی کے چہرے پر نظر ہے. چونکہ یہ غلام تھا، اس کو اپنی فکر استعمال کرنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ تو آقا کی مرضی پر عمل کرتا ہے. اے میرے مولا، ہم سب غلام ہیں. اے مظلوم نجف، آپ ہم سب کے آقا ہیں. اے میرے مولا، ہمیں ایسا بنا دو کہ ہم کسی چیز کو سوچے ہی نہیں سوائے آپ کی رضا کے. بس میرے عزیزوں، لوگ در سیدہ پر آئے. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو عالم کا مشکل کشا ہے، نہیں جو مشکل میں پیغمبر کے کام آیا ہے، وہ اتنا مظلوم ہو گیا. شاید مجھے وقت نہ مل سکے، میں نہ بیان کر سکوں آپ کے سامنے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. ایسا نہیں ہے علی کے بازوؤں میں قوت نہیں ہے. تاریخ اسلام کی گھماسان جنگ صفین و جمل و نہروان علی نے اس واقعے کے بعد لڑی ہیں. علی کے بازوؤں میں وہی قوت ہے، لیکن علی اپنی قوت بازو پر لڑتا کب ہے؟ علی تو مرضی الہی پر تلوار اٹھاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ علی کا صبر ناکام ہو گیا. اگر بعض جگہوں پر ہم دشمنوں کی جسارت سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں جواب دینا نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مولا کائنات کی سیرت پر چل کے موقع کی نزاکت کو پہچاننا جانتے ہیں. دشمن جو کام کرنا چاہتا ہے، ہم اپنے عمل سے اسے کامیاب کرنا نہیں چاہتے. علی کا صبر تھا. ہاتھوں میں رسی ہے، لوگ لے کے جا رہے ہیں. ایک یہودی دیکھ رہا تھا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا یہ کون سا وقت ہے اسلام لانے کا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم جو میں نے دیکھا ہے. کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہ میں خیبر میں تھا.
میں خیبر میں تھا، میں نے دیکھا جب اس جوان نے اپنی 2 انگلیاں باب خیبر میں ڈال کے خیبر کے در کو اکھاڑا ہے تو خیبر کا پورا قلعہ لرز گیا تھا. اتنا قوی انسان، اور اس کے ہاتھوں میں یہ چند اوباش رسی باندھے اور وہ چپ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اظہار قوت اور اس کا صبر دونوں کسی مقصد کا تابع ہے. اور جب یہ ایسے مقصد کا تابع ہو اور ایسے مذہب و دین کا تابع ہو تو وہی دین حق ہے. پہچانا آپ نے؟ ہدایت کے دروازے علی وہیں سے کھولتے ہوئے چلے. لیکن کتنا سخت ہوا ہے مولا کے لیے میرے عزیزوں، قسم خدا کی میں سچ عرض کرتا ہوں، آپ اور ہم کبھی اس کو درک نہیں کر سکتے کہ میرے مولا پر گزری کیا ہے. میں کل آپ کے سامنے اور تفصیل سے عرض کروں گا، آج آپ 2 جملے سنیں. میں نے کئی مرتبہ اس ایام میں ان ایام میں جملوں کو کہا ہے کہ میں محسوس نہیں کر پاتا کہ جب بھی جناب سیدہ کی مصیبت پڑھتا ہوں میرا دل سیدہ سے ہٹ کے علی کی طرف جاتا ہے. اس لیے کہ سیدہ سے زیادہ مظلوم مجھے مولا نظر آتے ہیں. اس لیے کہ بی بی نے تو اپنا وہ کام کر لیا، لیکن ہائے علی ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتا. علی اندر اندر کوہ رہے ہیں. غم دنیا علی کو پانی کیے دیتا ہے. میں نے کل جملہ مصائب میں آخری کہا تھا، شاید آپ نہ سن سکے ہوں. لیت ابن ابی طالب مات قبل یومہ، کاش ابو طالب کا بیٹا مر گیا ہوتا اس دن سے پہلے اور فاطمہ کی پیٹھ کو سیاہ نہ دیکھتا. سوچ سکتے ہیں علی کے درد کو آپ. لوگ جمع ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، مرد پر سب سے سخت وقت کب آتا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بیوی خواہش کرے وہ پورا نہ کر سکے، بچے کچھ مانگے وہ دے نہ سکے. مولائے کائنات گزر رہے تھے، یا علی آپ بتائیے. علی نے ادھر ادھر دیکھا، کہتے سنو ایک مرد کے لیے سب سے سخت وقت وہ ہے کہ کوئی اس کی ناموس کے ساتھ جسارت کرے. کوئی اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھائے اور وہ کچھ کر نہ سکے. سیدہ تیورا کے گری، لوگ گھر میں داخل ہوئے، مولائے کائنات کے ہاتھ میں رسی باندھی اور علی کہہ رہے ہیں اگر وصیت پیغمبر نہ ہوتی. کھینچتے ہوئے لے کے چلے. سیدہ اٹھیں، ایسے عالم میں اٹھی ہیں کہ جہاں کوئی خاتون کھڑی نہیں ہو سکتی. نہ بہتا ہوا خون یاد ہے، نہ ٹوٹی پسلیاں یاد ہیں، نہ محسن کا ساقط ہونا، کچھ نہیں. پوچھتے فضہ این ابو الحسن؟ کبھی بھی لوگ رسی باندھ کے لے گئے کہ مجھے سہارا دو. ایک طرف سے اسماء، ایک طرف سے فضہ، سر پر چادر ڈالی، گھر کے باہر نکلی، علی کے کمر کا پٹکا پکڑا، اے علی میں جانے نہ دوں گی. بہت رو لیے، میں ختم کر دیتا، لیکن آج شب شہادت ہے. آج تمام مصائب کی ابتدا کی شب ہے. جتنی مصیبتیں بعد میں آئیں گی 11-12 اماموں پر، سب کو اکیلے سیدہ نے برداشت کیا. چند جملے اور، آج رونے کی شب ہے.
آج مجھے نہیں معلوم آپ کے آنسو لینے کے لیے کون آئے گا. مدینے سے پیغمبر آئیں گے, نجف سے علی آئیں گے, کربلا سے حسین آئیں گے, مشہد سے رضا آئیں گے, یا غیبت میں رہنے والا آئے گا. اے معصومہ, آپ کی بارگاہ میں کچھ غریب بیٹھے ہیں. مولائے کائنات نے دیکھا سلمان ایک گوشے میں کھڑے آنسو بہا رہے ہیں. اشارے سے سلمان کو بلایا, سلمان کے کان میں کہا تاریخ کے جملے ہیں, اے سلمان سیدہ کو روکو, میں دیکھ رہا ہوں مدینے کے دونوں طرف لرز رہے ہیں. اگر سیدہ قبر پیغمبر پر چلی گئی اور بددعا کر دی, مدینے میں کوئی زندہ نہ بچے گا, ابھی زمین سب کو نگل لے گی. سلمان آئے, لیکن سلمان کی کیا حیثیت ہے جو سیدہ کو روکے, ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہوئے. اے بنت مصطفیٰ, اے رحمت للعالمین کی بیٹی, ان جاہلوں پر رحم کریں. کہتی ہے سلمان, ارے دیکھتے نہیں ہو, جملہ سنو گے عزیزو, سیدہ کہتی ہے دیکھتے نہیں ہو, یہ مجھے بیوہ کرنا. بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں, میں علی کا فراق برداشت نہیں کر سکتی. جب سلمان نے بفرے ہوئے تیور دیکھے تو کہا بی بی, لیکن مولا نے کہا ہے کہ واپس ہو جا. ارے سیدہ کچھ بھی ہو, لیکن سیدہ کا امام علی ہے. امام کی اطاعت کو کوئی سیدہ سے پوچھے کہ اچھا اگر علی نے کہا ہے اذن لا ارجع واسمع له واطیع, اگر علی نے کہا ہے تو میں واپس جاؤں گی, علی کی بات سنوں گی اور علی کی اطاعت کروں گی. بس آخری جملے ہیں, مجلس تمام ہو گئی. سیدہ واپس آئیں, مسجد کے دروازے پر کھڑی ہوئیں, باب مسجد کو پکڑا اور آواز دی, لوگوں جب تک تم ابو الحسن کو چھوڑ نہ دو, میں اپنے سامنے علی کو سالم دیکھ نہ لوں, میں مسجد سے قدم باہر نہ نکالوں گی. یہی وہ موقع تھا جب مسجد النبی کی دیواریں بلند تھیں, قبر پیغمبر ہل رہی ہوگی, آثار خوف و ہراس نمایاں تھے, لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہوا. علی کے ہاتھ سے رسی کھلی, گلے سے تلوار ہٹی, دشمنوں کے جھرمٹ سے علی اٹھے, گھر کی طرف چلے. سیدہ نے آتے ہوئے دیکھا, آواز دی, روحی لروح قلبکا ونفسی لنفس قلبکا, ان کنتا فی خیر ان کنتا معک وان کنتا فی شر ان کنتا معک. اے علی میری جان آپ پر قربان, اے علی میں آپ پر نثار. اگر آپ خیریت سے تھے تب بھی میں آپ کے ساتھ رہی, اور اگر آپ پر مصیبت آئی تب بھی میں آپ کے ساتھ رہی. مقتل خاموش ہو گیا, بات تمام ہو گئی, لیکن میں ایک جملہ کہے بغیر نہ رکوں گا. اے سیدہ, آپ کی پسلیاں ٹوٹی, اے سیدہ آپ کے درے لگے, اے سیدہ آپ کا بچہ ساقط ہوا.